الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. معزز و محترم بزرگوں، بھائیوں اور پردہ نشین دینی ماں اور بہنوں، بڑی مسرت و خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام مجید مکمل ہوا اور اللہ نے ہم پر بڑا انعام و احسان فرمایا کہ تراویح میں ہمارے گناہگار کانوں سے اپنا کلام سنوایا اور اپنے ان گناہگار قدموں کو تراویح میں کھڑا ہونا یہ اللہ تعالیٰ نے منظور فرمایا. یہ اسی کی توفیق سے ہے. اللہ توفیق دیتے ہیں، یہ محبت کی علامت ہے. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو ان اعمال کی توفیق دیتے ہیں جو اللہ کو محبوب ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کا بڑا انعام و احسان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ اس کا پاک کلام ہم اپنے گناہگار کانوں سے سنیں، گناہگار زبانوں سے اس کو پڑھیں، گناہگار قدموں کو لے کر اس کے دربار میں کھڑے ہوں. محض اس کی توفیق، اس کی عطا، اس کا احسان ہے. ہم تو اس کے قابل نہیں تھے. اللہ تعالیٰ کا کلام یہ بندوں کے لیے پیغام ہے اور یہ دستور حیات ہے. یہ ہماری ایمان کی بنیاد ہے. کلام پاک کا سننا، کلام پاک کو دیکھنا، کلام پاک کو پڑھنا اور سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ کلام اللہ پر عمل کرنا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے. بھئی یہ دوران میں یہ عمل ختم کر دیں، تھوڑی دیر بات ہوگی، دین کی بات کو ادب کے ساتھ سننا ہے. اس سلسلے کو روک دیں آپ. تو اللہ کا جو کلام ہے وہ ایمان کی بنیاد ہے، ہمارے ایمان کی اساس ہے، اللہ کا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، ملوک الکلامی، کلام اللہ جو ہے وہ بادشاہوں کا کلام بھی کلاموں میں بادشاہ ہوتا ہے. کلام الملوکی ملوک الکلام. جو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی بات کی اہمیت بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے. پرائم منسٹر کی بات کا وزن، چیف منسٹر کی بات کا وزن، عہدیدار کی بات کا وزن دنیا میں ہوتا ہے، اور اللہ کی بات سے زیادہ کس کا وزن ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ کا کلام کیا ہے؟ یہ پیغام ہے بندوں کے لیے. اس کی عظمت دلوں کے اندر ہونا بے حد ضروری ہے.
کہ ہمارے دل اللہ کے کلام کے عاشق ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ چند چیزیں ایسی ہیں جس کو آدمی بار بار کرتا ہے لیکن اس کا دل نہیں بھرتا۔ ایک پانی ہے، ساری زندگی پیتا رہے گا لیکن کبھی نہیں اکتائے گا۔ مختلف قسم کے مشروبات پیے گا، کولڈ ڈرنک پیے گا لیکن اکتا جائے گا، لیکن پانی پیتا رہے گا لیکن کبھی نہیں اکتائے گا۔ اور ایک چیز بتائی کہ کھلے آسمان کے نیچے کوئی بندہ سویا ہوا ہے اور ستارے جگمگ کر رہے ہوں، جھلملا رہے ہوں، تو اس منظر کو ساری زندگی دیکھتا رہے گا اور ہر وقت اس کو ایک نئی لذت محسوس ہوگی۔ تیسری چیز بتایا کہ بیت اللہ کو دیکھنا، اس میں اتنی لذت ہے، جن لوگوں نے اس کو دیکھا ہے اس کی لذت سے وہ لوگ آشنا ہیں۔ جتنا بیت اللہ کو دیکھے گا اتنا ہی اس کو دیکھنے کی تمنا اس کے دل کے اندر ہوگی۔ فرمایا چوتھی چیز اسی طریقے سے اللہ کا کلام ہے کہ اس کو جتنی بار آپ پڑھیں گے، جتنی بار اس کو سنیں گے، کبھی آپ کو اکتاہٹ نہیں ہوگی۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو ایک بار پڑھ لیا جائے یا ایک بار سن لیا جائے پھر دوسری مرتبہ اس کو سننے کی طلب ہو یا پڑھنے کی طلب ہو۔ ایسی کوئی کتاب دنیا میں نہیں ہے کلام اللہ کے علاوہ۔ قرآن کہتے ہیں بار بار پڑھی جانے والی کتاب کو، قرأ یقرؤ کے معنی آتے ہیں پڑھنا۔ قرآن وہ کتاب جو بار بار پڑھی جائے، بار بار سنی جائے، قرآن اس کو کہتے ہیں۔ یہ قرآن ہمارے دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے آیا ہے۔ علماء اکرام نے اللہ کے کلام کے 3 حقوق بتائے ہیں۔ ایک حق یہ ہے کہ اس کو پڑھنا، پڑھنے کے حق کو علماء امت نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، صحابہ نے، انبیاء نے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق کو پڑھ کے بتایا ہے کیسا پڑھتے ہیں، اس کے پڑھنے کا حق کیا ہے۔ تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کو پڑھا جائے۔ جتنا اس کو پڑھیں گے اتنی لذت پڑھنے میں محسوس ہوگی۔ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں 70 سال انہوں نے امامت کی ہے۔ اللہ نے اتنا بڑا مقام ان کو عطا کیا، اور اسی کوفی لہن میں آج دنیا کے اکثر حصوں میں وہی قرأت چلتی ہے جو امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ ہزاروں ان کے شاگرد تھے۔ جب وہ مسجد نبی میں بیٹھ کر قرآن کا درس دیتے تھے تو ان کے اطراف میں ایک طلبہ کا بڑا مجمع ہوتا تھا ان کے شاگردوں کا، تو پورا کا پورا ماحول معطر ہو جاتا تھا، خوشبو کی مہک ہر طرف پھوٹتی تھی۔ شاگرد ہمیشہ پوچھتے حضرت آپ کے منہ میں کون سی آپ خوشبو رکھتے ہیں، کون سی الائچی رکھتے ہیں، کون سی جڑی بوٹی رکھتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں منہ سے خوشبو کی لپیٹیں نکلتی ہے۔ ہمیشہ حضرت ٹال دیتے، کوئی عذر کر کے بات کو روک دیتے۔ ایک شاگرد جو ان کا بالکل قریبی تھا پیچھے ہی پڑ گیا، حضرت میں جان کر رہوں گا آپ کے منہ سے خوشبو کس وجہ سے آتی ہے۔ بڑا اصرار کیا، بتانا نہیں چاہتے تھے، لیکن شاگرد کی طلب کو دیکھ کر، اس کی عاجزی و انکساری کو دیکھ کر اور ان کے پیچھے پڑنے کے نتیجے میں آپ نے فرمایا کہ ماجرا یہ ہے کہ میں مسجد نبوی میں لیٹا ہوا تھا، خواب میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہہ رہے ہیں اے عاصم تو قرآن کو کتنے شوق سے پڑھتا ہے، تو عاشق قرآن ہے، اتنا اچھا تو قرآن پڑھتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے لبوں سے تیرے لبوں کا بوسہ لے لوں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے خواب میں میرے لبوں کو اپنے لبوں سے بوسہ لیا، میں اچانک نیند سے بیدار ہوا تو وہ خوشبو کی لپیٹیں میرے منہ سے نکل رہی تھیں۔ ساری زندگی یہ خوشبو کی لپیٹیں ان کے منہ سے نکلتی رہی۔ جب انتقال ہوا تو غسل دینے والے غسال نے دیکھا کہ خوشبو منہ سے نکل رہی ہے۔ تو قرآن کے حق کو ایسے ادا کیا، ایسے پڑھا کہ اللہ کے نبی کو پیار آ رہا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، قاری قرآن ہیں، مکے کے صحابہ میں قرآن کو اچھا پڑھنے والے، سورہ بینہ پڑھ رہے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے قرآن کو سن رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ بھی آ کر مجمع میں بیٹھ گئے۔
حضرت ابی رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ حضور نے فرمایا اے ابی قرآن پڑھو، تو کہنے لگے اللہ کے نبی آپ پر اللہ کا کلام نازل ہوا، اس کے حق کو آپ سے زیادہ کون ادا کر سکتا ہے؟ آپ پڑھیں، ہم سب قرآن کو سنیں گے، لیکن نبی کی طرف سے اصرار ہو رہا ہے اے ابی تم قرآن پڑھو۔ صحابہ بڑے اخروی اعتبار سے چالاک تھے، ہم دنیاوی اعتبار سے چالاک ہیں، ان کی فکریں آخرت کی طرف تھی کہ آخرت کا اس میں میرا کیا نفع ہے۔ تو بار بار نبی کی طرف سے اصرار ہو رہا ہے، یہاں سے انکار ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کا اصرار ہو رہا ہے، تو پوچھ رہے ہیں اللہ سمانی یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی کہ اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے کہ میں قرآن کو پڑھوں؟ کیونکہ بار بار نبی کا حکم کرنا، کیونکہ نبی کی کوئی بات اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی، صحابہ اس بات کو سمجھتے تھے۔ کہنے لگے کہ اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے کہ میں قرآن کو پڑھوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھر آئی اور آپ نے فرمایا نعم اللہ سماک، اے ابی ہاں اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے کہ اللہ تمہارے کلام کو، قرآن مجید کے پڑھنے کو سننا چاہتے ہیں، کہ جس کے قرآن کے سننے کی تمنا اللہ کریں وہ کس شوق سے نماز قرآن پڑھتے ہوں گے، جس کے قرآن کے سننے کا شوق اللہ کے نبی کو ہو تو وہ قرآن کے حق کو کیسے ادا کرتے ہوں گے۔ یہ قرآن کے عاشق تھے کہ ہم بھی قرآن کے عاشق بنیں۔ رمضان آیا، پھر قرآن کی لذتیں ختم، ہمارے کان قرآن کے سننے سے جو ہے غافل ہو جاتے ہیں، تو یہ رمضان آ کر ہمیں جھنجھوڑتا ہے۔ کل قیامت کے دن یہ قرآن شفاعت کرے گا ان کی جنہوں نے قرآن کے حق کو ادا کیا، اور ان کے حق میں جھگڑے گا جنہوں نے قرآن کے حق کو ادا نہ کیا۔ القرآن الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہ قرآن بھی یہ روزہ بھی دونوں بھی حجت کریں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اگر وہ قرآن کو پڑھتا ہوگا تو وہ قرآن اس کے سرہانے آ جائے گا، اگر روزہ رکھتا ہے تو اس کے بائیں جانب آ جائے گا، نماز اس کے دائیں جانب آئے گی، صدقہ و خیرات اس کے پیروں کی جانب آ جاتے ہیں۔ جب عذاب اس کے اوپر نازل ہوتا ہے کہ عذاب کا ہونا قبر کے اندر یہ برحق ہے، کافر کو تو ہوگا ہی، مومن کو بھی ہوتا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے، کوتاہیوں کی وجہ سے۔ تو جب وہ عذاب قبر اس کی طرف آتا ہے تو سب سے پہلے اس عذاب قبر سے دفاع کرنے والا، بچانے والا اللہ کا کلام۔ تو قرآن قبر میں بھی ہماری حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تو قرآن کے حق کو صحابہ نے جیسے پڑھنا تھا پڑھ کے بتایا، جیسے ان کو اس کی لذت سے آشنا تھے، آج ہمارے قلوب اس سے آشنا نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سردی کی راتیں ہیں، عشاء کے بعد 2 رکعت نفل کی نیت باندھی، قاعدے میں بیٹھی ہوئی ہیں، سلام نہیں پھیرا، فجر کی اذان ہو گئی، سلام پھیر کر اپنی جھولی کو پھیلا کر اللہ سے شکایت کر رہی ہے، اے اللہ تیری راتیں کتنی چھوٹی ہے، محمد الرسول اللہ کی بیٹی نے 2 رکعت بھی نہیں پڑھی، فجر کی اذان ہو گئی، وقت کا اندازہ ہی نہیں۔ روایتوں میں ملتا ہے ایک صحابی ایک ہی آیت میں پوری رات گزار دیتے تھے، ایک ہی آیت بار بار پڑھتے تھے۔ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک ہی آیت رات بھر دہرا رہے ہوں اور اس میں پڑھنے میں مزہ آ رہا ہو، ہماری عقلیں اس بات کو نہیں مانتی۔ اس بات کو تو مانتی ہے کہ ایک بچے کو آپ چنگم لا کر دیں، 2 گھنٹے اس کو چبائے گا، اب اس کو پوچھو کیوں چبا رہا ہے، کہ میں جتنا چاب رہا ہوں اتنا اس میں مزہ آ رہا ہے، کہ چنگم 2 گھنٹے چبا رہا ہے تو اس کی لذت اس کو محسوس ہو رہی ہے۔ قرآن پڑھنے والے کو قرآن کی لذت جب معلوم ہوگی تو رات کے گزرنے کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمارے قلوب دنیا کی چیزوں سے آشنا ہیں، اس کی لذتیں ہمیں معلوم ہیں، اگر معلوم نہیں ہے تو قرآن کی لذت سے ہم بہرور نہیں ہیں، اس سے ہم محروم ہیں۔ علماء نے اس کی مثال لکھی ہے کہ آج ہمیں قرآن کے سننے میں مزہ نہیں آتا، قرآن کے پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، رکعت تھوڑی لمبی ہو جاتی تو امام کے اوپر اعتراض ہو جاتا۔ یہ ہماری کیفیتیں ہیں، قرآن کے پڑھنے میں سننے میں مزہ ہی نہیں آتا ہے۔ اس کی مثال علماء اکرام نے یوں دی، ایک آدمی نزلے کا مریض ہے، زکام کا مریض ہے، اس کو سردی ہو گئی ہے، نزلہ ہو گیا ہے، اس کی ناک بند ہو گئی ہے، اب اس کو خوشبو سنگائی جا رہی ہے، بھئی یہ جنت الفردوس ہے، یہ عود ہے، یہ عنبر ہے، یہ فلاں خوشبو ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی خوشبو محسوس ہی نہیں ہوتی، خوشبو کی عمدگی میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ وہ
اس کی خوشبو کو محسوس نہیں کر رہا کیونکہ وہ بیمار ہے، نزلہ اس کو ہو گیا ہے۔ فرمایا اسی طریقے سے اگر قرآن کے پڑھنے اور سننے میں مزہ نہیں آ رہا تو وہ جیسے نزلے کا مریض ہے، خوشبو کو نہیں سونگھ رہا، اور یہ قرآن کو جو ہے اس کی لذت کو محسوس نہیں کر رہا، تو یہ گناہوں کا بیمار، گناہوں کی بیماری کی وجہ سے وہ لذت اس کو نہیں مل رہی۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، لو طہرت قلوبکم لم اشبعتم کلام ربکم، کہ اگر تمہارے دل پاکیزہ ہوتے تو کبھی بھی قرآن پاک کے پڑھنے سے تمہارے دل سیر نہیں ہوتے۔ دل پاک نہیں ہے، اس لیے اللہ کے کلام کے سننے پڑھنے میں مزہ نہیں آتا۔ جسم کی غذا ہم چاہتے ہیں، ناشتہ ہوتا ہے، دوپہر کا کھانا ہوتا ہے، شام کا کھانا ہوتا ہے، لیکن روح کی غذا کا ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ روح کی غذا کلام اللہ میں ہے۔ روح کی غذا جو ملتی ہے اللہ کے کلام کی تلاوت سے ملتی ہے۔ صبح اٹھتے ہیں تو اخبارات ہم کھولتے ہیں، سیل فون کی بیماری ہمیں لاحق ہے، اور انٹرنیٹ کا تو کیا پوچھنا، 24 گھنٹے کی مصیبت ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن وقت نہیں ہے تو اللہ کے کلام کو پڑھنے اور دیکھنے کا وقت نہیں ہے۔ لڑکی کا نکاح ہوتا ہے تو ہم قرآن کا حق سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے بچی کے گھر کو قرآن بھیجا جاتا ہے، پہلے قرآن لے جاؤ۔ نیا گھر بنتا ہے تو سب سے پہلے قرآن کو لے کر رکھتے ہیں کہ بھئی اللہ کا کلام جائے، کہ یہی حق ہے کلام کا۔ پھر اس کو ایسے رکھتے ہیں کہ اس کے اوپر گرد و غبار بیٹھتی ہے، زندگی بھر اس کو صاف کرنے کی نوبت نہیں آتی۔ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ اسکول میں ٹیچر نے کہا کہ تمہارے گھر سے سب سے بوسیدہ کتاب وہ کتاب لے کر آؤ جو سب سے بیکار ہو، کبھی پڑھی نہ جاتی ہو، تو وہ گھر کا معصوم بچہ کلام اللہ لے جا کر دیتا ہے کہ میرے گھر میں یہی کتاب ہے جس کو کوئی نہیں دیکھتے۔ گھر میں ایک بچی نے اپنے ماں کے بٹوے سے کچھ پیسے چرائے۔ ایسے واقعات ملتے ہیں۔ گھر میں ڈھونڈا کہ میں اس کو کہاں چھپاؤں تاکہ میں پکڑی نہ جاؤں، تو اس کو ایک ہی چیز نظر آئی، قرآن کے اندر ان بیچ اوراق میں ان روپیوں کو رکھ دیا۔ ماں نے ڈھونڈا، باپ نے ڈھونڈا، بڑی تنبیہ کی، لیکن کہیں نہیں ملے۔ تو بچی رونے لگی اور یوں کہا کہ تم نے سارا گھر ڈھونڈا لیکن اللہ کے کلام کو نہیں دیکھا، میں نے پیسوں کو وہاں چھپایا۔ کہ ہماری نگاہیں اس طرف جانے کو ہی تیار نہیں ہیں جو ہماری زندگی کا مقصد حیات ہے، جس پہ ہماری ایمان کی بقا ہے۔ کوئی مذہب، آج سارے مذہب اپنے دین سے بیزار ہیں، اگر ان سے کوئی پوچھتا ہے تمہارا دین کیا ہے، بتانے کے لیے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ اللہ نے ہمیں کلام دیا ہے، ایسا کلام اللہ کہ یہ صرف انسان ہی پڑھ سکتا ہے، کوئی فرشتہ بھی اس کو نہیں پڑھ سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اور اپنے لبوں کو اس قاری کے لبوں سے لگاتا ہے، اور جو کچھ پڑھتا ہے وہ فرشتے کے پیٹ میں چل جاتا ہے، وہ اس کی غذا بن جاتی ہے۔ فرشتہ معصوم ہے، لیکن اللہ نے اس کو بھی قرآن پاک کے پڑھنے سے محروم رکھا ہے۔ جبرائیل، علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے جانے کے بعد ان سے یہ طاقت بھی چھین لی گئی کہ جبرائیل بھی اب نہیں پڑھ سکتے، اور اللہ نے ہم کو وہ مقام دیا ہے، لیکن ہم نہ سیکھتے ہیں نہ اس کو پڑھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ رمضان میں قرآن پڑھا کر اور یہ آ کر ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ میرے قرآن کا یہی حق ہے کہ ایک مہینہ سن لیا جائے، 5 دن میں سن لیا جائے، 10 دن میں سن لیا جائے، پھر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ جھگڑے کا کل قیامت کے دن قرآن کے حق کو ادا کرنے والوں نے ادا کیا ہے کہ سب سے بڑا حق جو ہے وہ اللہ کے کلام کا یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، پھر اس کو سمجھا جائے اس کے اندر کیا ہے۔ ماں بولتی ہے اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، تو پلٹ کے دیکھتا ہے، قریب آتا ہے، نہیں جاتا تو ماں بھی اس سے بیزار ہوتی ہے۔ اور یہ قرآن بار بار ہمیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو۔ یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ ہم لوگوں کو ہی کہہ رہا ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ 50 نہیں، سینکڑوں، ہزاروں مرتبہ قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ کس کو پکار رہا ہے؟ ہم کو ہی پکار رہا ہے، لیکن ہم ایسے ہیں جیسے کہ کسی اور کو پکار رہا ہے۔ تو قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ علماء نے تفسیریں لکھی ہیں، ترجمے لکھے ہیں، تھوڑا وقت اس کے لیے ہم نکال لیں کہ اس میں اللہ کا کیا پیغام ہمارے لیے ہے۔ بیٹا امریکہ میں رہتا ہے، ماں باپ پڑھے لکھے نہیں ہوتے،
تو کیا کرتے ہیں، خط وہاں سے آتا ہے، اب وہ لکھتا ہے تو یہ ماں باپ کے پاس خط آتا ہے تو پڑھنے والوں کے پاس جاتے ہیں کہ اس میں بیٹے نے کیا کہا، ایک مرتبہ سمجھ میں نہیں آتا، دوسری بار پڑھاتے ہیں، دوسرے سے سمجھ میں نہیں آتا، تیسرے سے پڑھاتے ہیں۔ بیٹے کا پیغام آ رہا ہے تو ماں باپ کو فکر ہے کہ ہمارے بیٹے نے ہمارے لیے کیا پیغام بھیجا ہے، اور اللہ کا کلام آیا ہے لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں کہ اللہ کا کیا کلام ہے اور اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے۔ کفر کے ساتھ بھی قرآن ان کو کھینچا تھا۔ اللہ کے نبی بیت اللہ کے اندر نوافل میں، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی ہے، نوافل میں نماز پڑھا کرتے تھے تو مشرکین مکہ تعصب اور دشمنی کے باوجود بیت اللہ کی دیوار سے آ کر قرآن سنا کرتے تھے۔ عتبہ بھی آ رہا ہے، ابو لہب بھی آ رہا ہے، شیبہ بھی آ رہا ہے، ابو جہل بھی آ رہا ہے، پورے کے پورے بیت اللہ کی دیوار کے سائے میں کھڑے ہو کر رات کی تاریکی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو سن رہے ہیں۔ تو اس قرآن نے کافروں کو کھینچ کے لایا ہے، آج ایمان والوں کو نہیں کھینچ رہا۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، قرآن کا یہ پیغام ہے، اے ایمان والو تمہارے دل اللہ کے کلام کو سن کر کب کانپیں گے، کب دلوں کے اندر تمہارے گدگداہٹ محسوس ہوگی، کیا یوں ہی غفلت میں تم اپنی زندگی کو گزارو گے؟ تو پہلا حق اس کا پڑھنا ہے، پڑھنا سیکھنا ہے، چاہے کتنی ہی ہماری عمر ہو۔ مکاتب کا نظام ہے مدارس میں، مسجدوں میں، سیکھنے کی کوشش کریں۔ دوسرا حق اس کو سمجھنا ہے، اور تیسرا حق اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سورہ بقرہ 2.5 سال میں مکمل کیے ہیں۔ ان کی زبان عربی، وہ عربی، قرآن عربی، لیکن یاد کرنے کے لیے 2.5 پارے سے کچھ زائد ہوتا ہے سورہ بقرہ، 2.5 سال لگے ہیں۔ علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی، ایک آیت کو پڑھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، پھر دوسری آیت کو یاد کرتے تھے۔ عمل کرنے کے لیے قرآن آیا ہے، قرآن سامنے آتا تھا، عمل زندگیوں کے اندر آتا تھا۔ ماؤں کی زندگی کے اندر قرآن ایسا پڑھا جاتا تھا، مدینے میں روایتوں میں آتا ہے کہ ہر گھر سے قرآن پاک کے پڑھنے کی آواز ایسے آتی تھی جیسے شہد کے مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز ہوتی ہے، ہر گھر سے۔ آج ہمارے گھر سے کیا آتی ہیں؟ پاکستانی سیریلوں کی آوازیں، گانوں کی آوازیں، ٹی ویوں کی آوازیں، تو پھر ہماری اولادیں حافظ قرآن کیسے بنے گی؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ماں اپنے 2 سالہ بچے کو لے کر ان کی خدمت میں آئی کہ حضرت یہ بولنے کے قابل ہوا ہے، آپ اس کی بسم اللہ کرائیں۔ تو آپ بیٹھے ہوئے تھے، اپنے مرید سے کہا کہ اس کی تم بسم اللہ کراؤ۔ اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پڑھا رہے ہیں، اب یہ بسم اللہ کے ساتھ الحمدللہ بھی شروع کر دیا، الحمدللہ کے ساتھ سورہ بقرہ بھی پڑھ دیا۔ اب پڑھتے پڑھتے 1.25 پارہ قریب پڑھ لیا، 2 پارے کے قریب ہو گیا۔ اب جو ہے اس کی سانس پھولنے لگی، تو یہ بڑے حیران ہیں۔ تو ماں تو جو ہے بات کرنے کے قابل ہوا ہے اور اس کی بسم اللہ کرانے کے لیے لے کر آئی ہے، لیکن یہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے حافظ قرآن ہے۔ اب اس کے سامنے قرآن کھولا گیا، بیٹے یہ پڑھو، کیا ہے؟ پتہ نہیں، یہ الف ہے، یہ با ہے، کسی چیز کی پہچان نہیں، لیکن قرآن بغیر دیکھے پڑھ رہا ہے۔ اب سانس پھولنے لگی تو کہا کہ بھئی کل آنا۔ دوسرے دن ماں پھر لے کر آئی تو پھر جو ہے قرآن پڑھنے لگا۔ تو اس ماں سے پوچھا کہ تم بسم اللہ کے لیے لائی تھی، لیکن یہ بچہ تو قرآن ایسے پڑھ رہا ہے جیسے حافظ قرآن ہے، اور الف کا اس کو پتہ نہیں، با کا اس کو پتہ نہیں، نقطے کا اس کو پتہ نہیں۔ تو وہ ماں دوپٹے میں لپٹی ہوئی اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہی ہے اور کہہ رہی ہیں حضرت معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے میرے پیٹ میں یہ بچہ تھا، اس وقت میں نے 17 پارے قرآن پاک کے پڑھے تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے اس کے سینے میں منتقل کیے، معلوم ہوتا ہے 17 پاروں کا یہ حافظ ہے۔ تو امت کی ماؤں نے قرآن کا اہتمام کیا تو اللہ نے ان کی نسلوں میں پیدائشی طور پر حافظ قرآن پیدا کیے ہیں۔ تو یہ قرآن سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے کہ قرآن سے ہمارا تعلق ہوگا اور اس کے اوپر عمل ہوگا۔ ایک صحابیہ مسجد نبوی گئی، فجر کے وقت میں عورتیں نماز کو اس زمانے میں جایا کرتی تھی، تو دیکھا کہ ساری کی ساری مستورات پردے میں لپٹی ہوئی ہیں۔ اب یہ دیکھ رہی ہے کہ ان کا لباس کچھ اور ہے، میرا لباس کچھ اور ہے۔ ان خاتون سے پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے، تمہارا لباس یہ چادروں کا اوڑھنا پہلے نہیں تھا، اچانک چادریں تمہارے پاس کیسے آ گئی؟ تو کہنے لگی اللہ کی بندی تجھے معلوم نہیں، رات میں قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اب ایمان والیوں کو بے پردہ بازاروں میں نہیں گھومنا ہے، اسی لیے ہم نے اپنی چادروں کو اوڑھ کر ہم مسجد آئے ہیں۔ تو کہنے لگی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا،
گھر سے ایک بچے کو بھجوایا اور چادر منگوائی اور دروازے کے باہر نکل کر ایک دیوار سے اپنے چہرے کو چمٹایا، کھڑی ہوئی ہے۔ جب وہ چادر اس کے پاس آئی تو وہ صحابیہ چادر کو اوڑھ کر گھر گئیں۔ گھر جانے کے بعد خاوند نے کہا کہ تجھ کو وہاں جانے کے بعد ہی جو ہے اللہ کے حکم کا پتہ چلا تھا، گھر آ کر پردہ کر لیتی۔ تو قربان جائیے، امت کی ماؤں کی زندگیوں کے اندر دین اور اللہ کے کلام کی اہمیت اور کلام اللہ کے احکامات کا اتنی فکر تھی، کہنے لگی کہ اللہ کے حکم کے آ جانے کے بعد ایک قدم بھی اللہ کے حکم کے بغیر میرا آگے رکھنا یہ مجھے گوارا نہیں۔ قرآن پر اس طریقے سے عمل زندگی میں کیا۔ 1400 سال گزر گئے لیکن آج امت کی ماں اور بیٹیوں میں ابھی تک پردہ نہیں آیا۔ قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے کہ شراب حرام ہے، مکے اور مدینے میں شراب بہہ رہی ہے، ایسے بہہ رہی ہے جیسے بارش کا پانی بہتا ہے۔ آیتیں نازل ہوتی تھی، عمل زندگی میں آتا تھا۔ 1400 سال گزر گئے، آج کا مسلمان شراب چھوڑنے کو تیار نہیں۔ 1400 سال ہو گئے، سود کی حرمت آئی، احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ 1400 سال پہلے حکم آیا، اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ آج سے سود حرام ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کا سود معاف کرتا ہوں۔ اربوں خربوں روپیے، ڈالر، میلینوں میں آپ سود پہ قرضہ دیے ہوئے تھے، اس وقت ابھی سود حرام نہیں ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میں سب سے پہلے اپنے چچا کا سود معاف کرتا ہوں کہ کوئی میرے چچا کو سود لا کر نہ دے۔ اربوں خربوں سود آنے والا تھا اور میلینوں میں پیسے دیے ہوئے تھے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کھڑے ہوئے، اے میرے بھتیجے، اے اللہ کے نبی، آپ میرے سود کو معاف کرتے ہیں، میں آپ کو گواہ بنا کر اور اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں جو پیسہ میں نے سود پہ دیا ہے وہ سود کا پیسہ نہیں بلکہ اصل پیسہ بھی معاف کرتا ہوں۔ ایسی قربانیاں میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، صحابہ کی زندگی میں قرآن نازل ہوتا تھا، جو ہے عمل زندگیوں کے اندر یوں آتا تھا۔ ایک صحابی ہیں، ان کی خادمہ گرم پیالہ شوربہ ہے اس کے اندر لے کر دسترخوان پہ رکھنے کے لیے آئی۔ قریب میں ان کا بچہ، چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، کھیل رہا تھا، ہاتھ میں سے پیالہ جو ہے پھسلا اور اس بچے کے اوپر گر گیا اور اس کے جسم سے ہڈی سے گوشت الگ ہو گیا اور بچہ وہیں دم توڑ گیا۔ اب یہ اپنے بچے کو تڑپتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور اپنی باندی کو تیز نگاہوں سے دیکھا۔ اب یہ جو ہے اس کا جرم یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے یا اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے، جو کر سکتے ہیں کہ معصوم بچے کو اپنا سامنے جو ہے مرتا ہوا دیکھا ہے۔ تو اس باندی نے دیکھا تھا کہ صحابہ کی زندگی قرآن پر عمل والی ہے، کہنے لگی والکاظمین الغیظ، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پی لیتے ہیں۔ کہنے لگے میں نے تجھے معاف کیا، والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ 3 آیتیں پڑھی۔ ایمان والا وہ ہوتا ہے جو غصے کو پیتا ہے، غصہ پی لیا، معاف کر دیتا ہے کہ میں تجھے معاف بھی کر دیا۔ احسان کرنے والے ہوتے ہیں کہ میں تجھے آزاد بھی کر دیا۔ عمل زندگی کے اندر قرآن کا پتہ چل رہا ہے، عمل زندگی کے اندر آ رہا ہے۔ آج ہماری زندگیاں کیا ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں؟ ایمان سے دور ہیں۔ انہی قرآن نے عرب کی ان سخت دلوں کو بدلا تھا۔ اسی لیے مولانا حالی نے کہا ہے وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی۔ ایک آیت میں زندگیاں بدل جاتی تھی۔ فضیل ابن عیاض ڈاکو نہیں، ڈاکوؤں کے سردار ہیں، 100 ڈاکو ان کے ساتھ میں ہیں۔ رات کی تاریکی میں ایک شہر پہ حملہ کرنے کے ارادے سے گئے، ایک گھر کو پھاندا، دیوار پھاند کر کود گئے۔ اب وہاں پر جو ہے ڈاکہ ڈالنے کے لیے تیاری ہو رہی ہے، دروازہ اندر سے کھولنے کو لیے کنڈی کے پاس گئے ہوئے، اچانک ایک آواز کان میں پڑتی ہے، الم یعنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ اللہ کی یاد سے ان کے دل کانپ جائیں، اللہ کی یاد سے ان کے دل ڈر جائیں اور برے کاموں کو چھوڑ دیں۔ یہ آیت کان میں پڑی، دل بدل گیا، دیوار پھاند کے واپس آئے۔ ڈاکو کہہ رہے ہیں سردار کیا ہوا؟ ڈاکے ڈالنے کے ارادے سے گئے تھے اور واپس آ گئے ہیں۔ کہنے لگے میں اللہ سے صلح کر لی ہے، اقالتاً اقالتاً، درگزر، اور اپنے چہرے پہ مٹی ڈال رہے ہیں۔ اے فضیل تو کس زندگی کے اندر ہے اور اللہ کا تیرے لیے کیا پیغام ہے؟ الان یا رب، الان یا رب، اے اللہ اب وقت آ گیا ہے فضیل ابن عیاض کا، اس کے دل کے بدلنے کا۔ اب یہ
اپنے ڈاکوؤں کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ سے توبہ کر لی، تم بھی توبہ کر لو۔ پورے کے پورے 100 ڈاکوؤں نے توبہ کی، تلوار توڑا، جو کچھ مال لوٹا تھا دوسروں کو دے دیا، اور اللہ کرتے 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 اللہ اللہ کرتے کرتے بیت اللہ چلے گئے، اور ساری زندگی ایسے گزاری کہ فضیل ابن عیاض کا نام ولیوں کے اندر شمار ہو۔ تو ایک آیت نے ڈاکوؤں کے سردار سے ولیوں کی سردار کی فہرست میں لا کر کھڑا کیا ہے۔ قرآن کی ایک آیت سے ان کی زندگی بدلی۔ ہم سارا قرآن ہم تراویح میں سنیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہماری زندگی میں تبدیلی کب آئے گی؟ قرآن کی عظمت کو سمجھنا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے محدث اللہ والے کا انتقال ہوا۔ شاگردوں نے خواب میں دیکھا کہ جو ہے ان کی قبر تا حد نگاہ وسیع ہے، جنت کی نعمتیں ان کے پاس ہے، اور خوش و خرم ہے، جنت کی نعمتوں میں ہے۔ تو پوچھا تمہارے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا معاملہ کیا، جنت کی نعمتیں آپ کو میسر فرمائی۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے یہ تو اللہ کا انعام و احسان ہوا، لیکن میں اس سے زیادہ حیرت میں اس بات پہ ہوں کہ میرا ساتھی جنت میں جو ہے وہ ایک معمولی مزدور ہے۔ میں اتنے بڑے مقام و مرتبے والا، اللہ نے میرا ساتھی جو جنت میں بنایا ہے وہ ایک معمولی مزدور ہے، جو فلاں علاقے کا، فلاں گاؤں کا، فلاں دیہات کا رہنے والا ہے۔ اب اس شاگرد نے خواب میں دیکھا تو تحقیق کی کہ وہ کون اللہ والا ہو سکتا ہے جو ہمارے حضرت کے ساتھ جنت میں ان کا ساتھی ہے۔ تلاش کرتے کرتے اس دیہات کو پہنچے، بوڑھیا گھر میں رہتی، گھر پہ دستک دی، پوچھا کہ تمہارے فلاں فلاں کوئی مرد اس کے اندر رہتے تھے؟ کہا میرے شوہر تھے، حال ہی میں ان کا انتقال ہوا۔ کیا وہ کیسے تھے؟ ان کے اعمال کیا تھے؟ وہ اتنے بڑے ولی تھے تو ان کے کون سے ان کے اعمال تھے؟ بیوی کہنے لگی کچھ اعمال نہیں تھے، جاہل تھے، الف نہیں جانتے تھے، با نہیں جانتے تھے، ٹوٹی پھوٹی ان کی نمازیں تھیں، اور مزدور آدمی تھے، تھک ہار کر گھر آتے تھے، یہی زندگی کی ان کی روٹین تھی، کوئی خاص عمل تو نہیں تھا نا، کوئی تو خاص عمل ہوگا۔ تو بڑھیا کہنے لگی ان کا ایک عمل یہ میں نے دیکھا ہے ساری زندگی، جب وہ مزدوری کرنے باہر نکلتے تو قرآن کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ جو کتاب رکھی ہوئی ہے اس کو لیتے، وضو کرتے، آنکھوں سے لگاتے، چومتے، اور اس کے اوپر انگلی پھراتے، اور یوں کہتے اللہ یہ بھی تو نے سچ کہا ہے، یہ بھی تو نے سچ کہا ہے، یہ بھی تو نے سچ کہا ہے۔ انگلی پھیرتے جاتے اور کہتے جو کچھ تو نے کہا ہے وہ سچ کہا ہے، میں نہیں جانتا، جو کچھ لکھا ہے سچ ہے۔ پھر اس کو بوسہ لیتے اور اس کو وہاں پر رکھتے، روزانہ کا معمول تھا۔ فرمایا اسی قرآن پاک کی عظمت کی وجہ سے ان کو مقام ملا۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک دیہات کے اندر ایک لکڑہارا رہتا تھا، اور اس زمانے میں قرآن کے پرنٹنگ کا کوئی انتظام نہیں تھا، ہاتھوں سے قرآن لکھا جاتا تھا۔ وقت کے بادشاہ بھی اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی سوانے میں لکھا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے قرآن مجید لکھ کر بیچا کرتے تھے، ہاتھ سے ٹوپیاں بنا کر بیچا کرتے تھے۔ اس زمانے میں قرآن کے پرنٹ ہونے کا کوئی نظام نہیں تھا، لوگ خطاطی کے ذریعے سے قرآن پاک کو لکھتے تھے، اور وہ مہنگے قیمتوں میں قرآن پاک جو ہے بازاروں میں فروخت ہوتا تھا۔ تو ان کو بھی فکر ہوئی کہ اللہ کا کلام بھی جو ہے ہوتا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، دیہات کے رہنے والے تھے، کہ اللہ کا کلام، دونوں میاں بیوی کی یہ تمنائیں ہیں کہ ہم مرنے سے پہلے اللہ کے کلام کو چومیں اور اس کو دیکھیں، اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھیں، اپنے گناہگار ہاتھوں سے اس کو پکڑیں۔ یہ ہماری دل کی جو تمنا ہے اور ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ کا کلام ہمارے گھر میں آئے۔ تو دونوں نے اس مشورے سے کہ روزانہ لکڑیاں کاٹتے اور لے جا کر بازار میں بیچتے، اور ایک ہنڈی جم رکھی گھر کے اندر کہ جو کچھ پیسے آتے اپنے گزر بسر کے علاوہ جو بچ جاتے تھے اس ہنڈی میں ڈال دیتے تھے، اور جو ہے اس کے اندر ڈالتے رہے، اب اطمینان ہوا شاید اتنے میں شاید اللہ کا کلام کہیں مل جائے تو ہم خرید لیں۔ اطلاع ملی ایک دیہات کے اندر کہ فلاں علاقے میں اللہ کا کلام فروخت ہو رہا ہے۔ تو میاں بیوی گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ کا کلام تو اتنا عظیم ہے کہ بکنے کی چیز ہے، یہ بھی فروخت ہوتا ہے۔ غرض بیوی نے کہا کہ جاؤ اس کو لے کر آؤ، ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے، مرنے سے پہلے میری گناہگار آنکھیں اللہ کے کلام کو دیکھ لیں۔ اب اپنے شوہر کو بھجوا رہی ہے، اور وہ جو ہے مٹی کی جو ٹھیلیا تھی، مٹی کا جو مٹکا تھا جس میں اس نے زندگی بھر کا سرمایہ جمع کیا تھا، اپنے شوہر کے ہاتھ میں دیا۔ شوہر جاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ تو اللہ سے دعا مانگتے رہنا کہ اللہ کا کلام ہمارے حق میں ہو جائے۔
اب وہ لے کر جا رہی ہے، دعا میں بیٹھی ہے، چلتے چلتے اس دیہات میں پہنچا جہاں پر اللہ کا کلام فروخت ہو رہا تھا۔ وہاں پر لوگ لینے کے لیے بھیڑ جمع ہے، ہر ایک قیمت لگا رہا ہے کہ اللہ کا کلام میں اتنے میں لوں گا، میں اتنے میں لوں گا۔ تو یہ دیہاتی بوڑھا آگے بڑھا اور یہ کہا کہ میری زندگی کا مقصد حیات یہ ہے کہ اللہ کا کلام میں دیکھوں اور اس کو چوموں اور لے کر اپنے گھر جاؤں، اور میری زندگی بھر کا یہ سرمایہ ہے، اس کو لے لو اور یہ کلام اللہ مجھ کو دے دو۔ اب وہ پیسے گنے گئے تو مجمع میں سب سے زیادہ پیسے انہی کے نکلے، اللہ کا کلام اس کو ملا۔ اب سارے راستے سے چومتے آ رہا ہے، جذبات ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، اللہ کا کلام ہمیں مل گیا۔ اب وہ گھر لے کر آئے، بیوی کو دیا، بیوی بھی اس کو چوما چاٹا اور اپنے سینے پہ رکھ رہے ہیں، کبھی سر پہ رکھ رہے ہیں۔ اب رات ہوئی تو فکر ہوا کہ اللہ کے کلام کو گھر میں کہاں رکھیں، کہ گھر کی جھوپڑی ہے، اوپر رکھیں گے تو کہیں اللہ کے کلام کی حق تلفی نہ ہو، اور جو ہے تابدان میں رکھیں تو کہیں حق تلفی نہ ہو، کہیں جو ہے ہم کسی میز پہ رکھیں تو حق تلفی نہ ہو۔ جو ہے دونوں نے یہ کہا کہ جو ہے ساری آدھی رات تو لے کر بیٹھنا، آدھی رات میں لے کر بیٹھوں گے، جب تجھے نیند کا جھونکا ہے تو میں لے لوں گا اور مجھے نیند کا جھونکا ہے تو تو لے لینا، کہیں اللہ کے کلام کی ناقدری نہ ہو جائے۔ اب جو ہے یہ کیفیت کے ساتھ ان کی رات گزر رہی ہے۔ اللہ نے ان کی تڑپ کو دیکھ کر، جو قرآن کبھی سینے سے لگاتے ہیں، کبھی سر پہ رکھتے ہیں، کبھی ہونٹوں سے چومتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کرم فرمایا کہ بڑے پڑھے لکھے بغیر اللہ نے وہ کلام ان کے سینے میں اتار دیا۔ اب ان کی زبانوں سے اللہ کا کلام نکل رہا ہے۔ اب وہ پڑھتے پڑھتے اس کی لذت نے اتنے آشنا ہو گئے، کھانے پینے سے بے خبر، نیند سے بے خبر، اسی حالت میں 3 دن تک 4 دن تک قرآن پڑھتے رہے، اسی حالت میں دونوں دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ کیفیتیں میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جنہوں نے اس کی عظمت کو سمجھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ تو یہ کلام اللہ کا حق ہم سمجھیں، صرف یہ برکت کی چیز نہیں ہے، جہیز میں دینے کی چیز نہیں ہے، اس کے حق کو ہم سمجھیں کہ یہ قرآن پاک پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور عمل کے ذریعے سے زندگیوں میں اس کو لے کر آنا ہے۔ تو ہم روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک کو جو ہے پڑھنا، یہ ہمارا حق ہے۔ پڑھنے والوں نے اس کے حق کو ادا کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 63 قرآن مجید ختم کر لیا کرتے تھے۔ امام شافعی 61 قرآن پاک جو ہے پورے کر لیا کرتے تھے۔ علی القدری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، رمضان المبارک میں 90 قرآن مجید ختم کر لیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ نے فضائل میں لکھا ہے کہ ان کی والدہ محترمہ جو ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ روزانہ 40 پارے پڑھا کرتی تھی۔ ان کی بیٹیوں کا معمول، حضرت شیخ الحدیث نے لکھا ہے، گھر کے کام کاج کرتے ہوئے ہمارے گھر کی بیٹیاں روزانہ 17-18 پارے تلاوت کر لیتی ہیں۔ یہ معمول ہماری اکابر کی امت کی عورتوں کا تھا۔ تو روزانہ قرآن پاک کا کچھ نہ کچھ حصہ ہم جو ہے اس کو پڑھنے والے بنے، اور اس کو کچھ نہ کچھ حصہ ہمارے دل کے اندر ہو۔ اللہ کے نبی کی کیا تمنا ہے اپنے امت کے حق میں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ جو ہے میرے ہر امتی کے دل کے اندر قرآن کا دل ہو۔ سورہ یاسین اللہ کے نبی کی یہ تمنا تھی۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، ہر لفظ کو سینے میں بسا لے تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ قرآن سجانے کے لیے نہیں آیا طاقوں میں، یہ سینوں میں داخل کرنے کے لیے آیا ہے۔ ہم نماز بھی کھڑے ہوتے ہیں، وہی علم تارا انا اعطینا زبان پہ آتی ہے، اس کے علاوہ کوئی صورتیں یاد کرنے کی توفیق نہیں اور نہ اس کی ہمیں فکر ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن پاک میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، صرف برکت کے لیے نہیں آیا کہ دکان کھول لیے تو قرآن پڑھ لیے، گھر میں چلے گئے تو اس کو قرآن پڑھ لیے۔ اب یہ ہم سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں کسی بوڑھے آدمی کی روح نکل رہی ہے اور سکرات کے عالم میں ہے اور روح اس کی نہیں نکل رہی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے سراہنے بیٹھ کر جو ہے یاسین پڑھی جائے تو اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تو نے جو قرآن پاک سے مرنے کا سلیقہ تو سیکھا، کاش تو جو ہے قرآن سے جینے کا بھی سلیقہ سیکھ لیتا۔ قرآن سے تو نے مرنے کی راہیں تلاش کی، کاش تو قرآن سے جینے کی راہیں بھی تلاش کر لیتا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ قرآن کو چھوڑا، ہم ذلت و پستی میں گئے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ اللہ کے نبی کی حدیث بتا کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض قوموں کو قرآن کی وجہ سے اونچے مرتبے دیتے ہیں، اور اپنا حال بتاتے ہیں۔ مدینے سے مکے آ رہے ہیں، ساتھ میں لاؤ لشکر ہے، فوج ہے، چلتے چلتے ایک وادی میں رک گئے اور وہیں ٹھہر گئے۔ سخت دھوپ ہے، بارش کی جو ہے سورج کی تپش ہے، اور بڑا فوج کا ایک بڑی تعداد کھڑی ہوئی ہے، اور آپ وہاں پر آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور اس وادی کو، اس دامن کو دیکھ رہے ہیں۔ وادی کے دامن پر آپ کی نگاہیں، ایک صحابی آ کر کہنے لگے، اللہ کے جو ہے امیر المومنین، آپ بڑی دیر سے یہاں کھڑے ہوئے ہیں، کیا بات ہے؟
فوج بھی آپ کے انتظار میں کھڑی ہوئی ہے، اور جو ہے گرمی کی تپش ہے، سورج کی شعاؤں کی وجہ سے کوئی سایہ دار درخت نہیں ہے کہ ہم اس سے سایہ کر سکیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یہ وہی وادی ہے جہاں پر عمر زمانے جہالت میں اپنی اور اپنی پھوپھی کے اونٹوں کو چرانے کے لیے، بکریوں کو چرانے کے لیے اس وادی میں آیا کرتا تھا، اور میرے اونٹ اور میری پھوپھی کے اونٹ اور ان کی بکریاں خالی پیٹ اپنے گھروں کو جاتی تھی، تو میرا والد جو ہے میرے والد خطاب میرا گریبان پکڑ کے پوچھتے تھے، اے عمر تو کیا کامیاب زندگی گزارے گا؟ تجھے تو اونٹوں کے چرانے کا بھی سلیقہ نہیں آتا، کہ اونٹ بھی تیرے پیٹ بھر کر نہیں آتے، تو کیا کامیاب زندگی گزارے گا؟ کہتے ہیں ایک دن وہ ہے کہ عمر کو اونٹ چرانے نہیں آتا تھا، آج اللہ نے مجھ کو قرآن کی وجہ سے امیر المومنین بنایا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، اللہ کہتے ہیں اے میرے بندے تو قرآن پڑھ، قرآن پر عمل کر، عزتیں اور بلندیاں، کامیابیاں جو ہے تیرے قدموں میں ڈالوں گا۔ اسی لیے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے پریشان، یہ نہیں ہو سکتا۔ تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں ہو ناکام، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو ہو کسی کا غلام، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ دنیا کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانے کے لیے اللہ نے ہمیں کلام دیا۔ اب اس کلام کو ہم چھوڑے ہیں تو آج ہم لوگوں کی غلامی کر رہے ہیں، آج ہم پستی میں پڑے ہوئے ہیں، ذلت و رسوائی میں پڑے ہوئے ہیں، آج گاجر اور مولی کی طرح ہم کاٹے جا رہے ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ہے وہ معزز تھے، یعنی صحابہ عزت والے تھے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، مسلمان ہونا ہی شرف کی بات تھی، عزت کی بات تھی۔ ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، ہم ذلیل ہو گئے، ہم نکمے ہو گئے، ہم غلام ہو گئے، ہم نکمے ہو گئے، ناکام ہو گئے قرآن کو چھوڑ کر۔ اسی لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہم عہد کریں کہ جو ہے اخبارات کو پڑھنے سے زیادہ، فون کے میسج دیکھنے سے زیادہ، اور یوٹیوب دیکھنے سے زیادہ، فیس بک دیکھنے سے زیادہ اللہ کے کلام کو پڑھنے کی ہم عادت ڈالیں گے، اور ہمارے گھر کے اندر روزانہ اس کا اہتمام کریں گے کہ ہمارے صبح کی جو شروعات ہو وہ اللہ کے کلام سے ہو، یہ ہمارا قرآن پاک کا تعلق ہو، اور قرآن سے ہمارا عشق ہو، جیسے صحابہ اکرام کو عشق تھا، ایسا ہم بھی قرآن کے جو ہے عاشق بن کر زندگی گزاریں۔ کل قیامت کے دن یہ قرآن لڑ رہا ہو، اے اللہ اس نے میرا حق ادا کر کے آیا ہے، اس کو تو جنت کا مستحق بنا دے۔ ابھی ایک ماحول ہم نے دیکھا کہ حافظ صاحب کی گلپوشیاں ہو رہی، اب وہ منظر کیسا ہوگا قیامت کا، اور اس حافظ قرآن کو تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی جو ہے سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی، اور اس کے ماں باپ کو ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے۔ یہ رومالوں کی کیا حقیقت ہے، یہ پھولوں کی کیا حقیقت ہے، وہاں پر کیا منظر ہوگا حشر کے میدان میں، جو اللہ کی طرف سے ان کا استقبال ہوگا اور ان کے لیے اعزاز و اکرام ہوگا۔ تو ہم دنیا کی عزت کو برداشت نہیں کر سکتے، حشر کے میدان کی عزت کی ہم کیا بات کر سکتے ہیں؟ تو وہ عزتیں دینے کے لیے میری ماں اور بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ اللہ کا کلام آیا ہے۔ اس لیے ہم اس مجلس میں یہ عہد کریں کہ اللہ کے کلام سے ہم اپنا تعلق مضبوط کریں گے، اللہ کے کلام کو روزانہ پڑھیں گے۔ ایک دن ایسا نہیں گزرے گا جس سے ہمارا جو ہے قرآن سے ہماری غفلت ہو، قرآن سے ہماری دوری ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے میرے گھر کے اندر کبھی فقر و فاقے کا مجھے خیال نہیں، ڈر نہیں ہے کہ میرے گھر میں بھی فقر و فاقہ آتا ہے، آ سکتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا کیا بات ہے، کون سا انتظام کیا ہے؟ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد دلا دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر کے اندر سورہ واقعہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کے اندر فاقہ نہیں آتا، اور میں مطمئن ہوں کہ کیونکہ میری بیٹیوں کو میں نے سورہ واقعہ جو ہے سکھا دیا ہے۔ تو اس سورہ واقعہ کا اہتمام خصوصاً عورتوں کو کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی ضرورت آج معاشی اعتبار سے ہم پریشان ہیں، اس کا علاج بھی قرآن کے اندر ہے، بیماریوں سے شفا قرآن کے اندر ہے، اس ذلت سے عزت کے ملنے کا راستہ قرآن کے اندر ہے، ساری چیزوں کا راستہ، مصیبت سے راحت کا راستہ قرآن کے اندر ہے، سارے راستے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر دیے ہیں۔ اسی لیے ہم قرآن سے فائدہ اٹھانے والے بنے۔ اللہ مجھے اور آپ کو آج کے اس دن کے جمع ہونے کو اور سننے کو اللہ قبول فرمائے، اور جو باتیں کہیں سنی گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اخلاص اس کے اندر عطا فرمائے، اور عمل کے ذریعے سے زندگی میں جو ہے ہم کو عامل قرآن بھی بنائے، عاشق قرآن بھی بنائے۔